ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر 7 کانٹیننٹس یعنی بر اعظم ہیں: ایشیا، افریقہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، یورپ اور آسٹریلیا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک 8واں کانٹیننٹ بھی ہے جو کہ ہم سب سے چھپا ہوا ہے تو آپ ضرور حیران ہوں گے۔ جی ہاں، ایک ایسی جگہ جس کو آج تک نہ کسی نے دیکھا اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے، اور اس جگہ کا نام زیلانڈیا ہے۔ لیکن یہ جگہ ہے کہاں اور ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ دوستو، اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ ایک جزیرہ ہے اور اس کنٹری کے ارد گرد ساؤتھ پیسیفک اوشن ہے۔ نیوزی لینڈ کی آبادی صرف 50 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اس آئی لینڈ کے نیچے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کے نیچے ساؤتھ پیسیفک اوشن کے گہرے سمندر میں زیلانڈیا چھپا ہوا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ڈوبا ہوا ہے۔ ہماری دنیا کا بہت بڑا حصہ جس میں پہاڑ، جنگل، میدان اور آبشاریں کبھی سب موجود تھا، جو کہ سب سمندر میں 3500 فٹ نیچے ڈوب چکا ہے۔ اس کا رقبہ 50 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تھا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ کروڑوں سال پہلے یہ جگہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گئی تھی۔ دوستو، یہ سال تھا سن 1642 کا، تقریباً 350 سال پہلے، جب ایک آدمی ایبل ٹیسمین سمندر میں جا رہا تھا۔ یہ ایک سیلر تھا جس کا زیادہ تر وقت سمندر میں ہی گزرتا تھا۔ یہ آدمی نیوزی لینڈ کے قریب تھا جب اس کا سامنا وہاں ایک قبیلے سے ہوا جن کو ماؤری کہا جاتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی نظر اس جگہ پر پڑی تھی۔ اس کے بعد ایک برٹش میپ میکر جیمز کک کو بھی اس طرف بھیجا گیا۔ اس نے ویسے تو زمین سے سورج کا فاصلہ کیلکولیٹ کرنا تھا، لیکن اس نے زیلانڈیا کے متعلق بھی تھوڑی بہت ریسرچ کی۔ لیکن زیلانڈیا کے متعلق اصل کام اسکاٹ لینڈ کے ایک آدمی سر جیمز ہیکٹر نے شروع کیا تھا۔ سن 1895 میں یہ آدمی سمندر کے اس حصے میں جا رہا تھا اور اسی نے دعویٰ کیا تھا کہ نیوزی لینڈ دراصل زمین کے ایک ایسے حصے پر موجود ہے جو سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اس جگہ پر کئی جیولوجسٹ کو بھیجا گیا، اور ایک چیز جو ان لوگوں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہاں سمندر کے نیچے جو جگہ تھی اور جو پتھر وغیرہ تھے وہ کانٹیننٹل کرسٹ سے ملتے جلتے تھے۔ سادہ الفاظ میں ہمارے سمندر میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ وولکینک بسالٹ راکس ہوتے ہیں، اور جو پتھر ہماری زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ گرینائٹ راکس ہوتے ہیں، اور یہاں اس جگہ سمندر کے نیچے گرینائٹ راکس ہی موجود ہیں، یعنی یہ وہی پتھر تھے جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور دوستو، یہی ایک بہت بڑا ثبوت تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کروڑوں سال پہلے ہماری زمین کا ایک بہت بڑا حصہ سمندر میں ڈوب گیا تھا، یعنی زیلانڈیا۔ ویسے تو ہم اسے آج دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج بھی زیلانڈیا کے کچھ حصے ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ نیوزی لینڈ، جو دراصل زیلانڈیا کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیلانڈیا سمندر میں ڈوبا کیسے؟ دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری زمین پر صرف ایک ہی کانٹیننٹ ہوتا تھا جسے پینگیا کہا جاتا ہے، لیکن پھر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ کانٹیننٹ 2 حصوں میں بٹ گیا، لاوریشیا اور گونڈوانا۔ زیلانڈیا دراصل گونڈوانا کا حصہ تھا۔ پھر اس کے بعد گونڈوانا بھی کئی حصوں میں ٹوٹ گیا اور زیلانڈیا بھی ڈوب گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زیلانڈیا کی زمین کا کرسٹ پتلا ہوتا گیا اور سمندر بڑا ہوتا گیا، اور آخر کار زمین کا اتنا بڑا ٹکڑا سمندر میں ڈوب گیا۔ آج بہت سے سائنٹسٹ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ زیلانڈیا کو 8واں کانٹیننٹ ڈکلیئر کیا جائے، لیکن فی الحال اس کے کوئی چانسز موجود نہیں۔ بہرحال زیلانڈیا زمین کا ایک ایسا حصہ تھا جو کبھی ہماری زمین میں موجود تھا، لیکن آج یہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے کمنٹس اور لائک کرنے کا بے حد شکریہ۔